السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل۔ دوستو 2022 میں اگر آپ کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ کو یہ ویڈیو پوری واچ کرنا چاہیے۔ دوستو کچھ دوستوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ قربانی کے شرائط کی وضاحت کر دی جائے کہ قربانی کی شرطیں کیا ہیں، قربانی کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، اور قربانی کب واجب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ کیا قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہوتا ہے یا پھر ایک ہی ہوتا ہے۔ دوستو اور بھی اس طرح کے کئی سوالات آج کی اس ویڈیو میں گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے، لہذا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامی چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، تاکہ جو جانکاری آپ تک پہنچائی جا رہی ہے یہ جانکاری آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ دوستو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال کیا گیا کہ کیا زکوٰۃ کا اور قربانی کا ایک ہی نصاب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی طور پر دو فرق پائے جاتے ہیں زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں، جو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کو جدا کر دیتے ہیں۔ اب وہ دو فرق کون سے ہیں؟ اس میں پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص اموال پر لازم ہوتی ہے، مخصوص مالوں پر، اور وہ مخصوص مال کیا ہیں؟ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، اور مال تجارت ہے، یا بانڈ وغیرہ ہیں۔ یہ وہ مخصوص مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورت سے زائد جو بھی سامان آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ لے کر کے رکھا ہوا ہے، خریدا ہوا ہے، اور اگر خالصاً وہ پلاٹ آپ نے جو ہے وہ صرف بیچنے کی نیت سے لیا ہے، تب تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت بن جائے گا۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی کے مسئلے میں چاہے پلاٹ آپ نے کسی بھی نیت سے خریدا ہو، یا تو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا پھر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آگے چل کر اس پر مکان بنا لیں گے، تو کسی بھی نیت سے آپ نے پلاٹ خریدا ہو، بہرحال اس کو نصاب میں شمار کریں گے اس کی قیمت کا، اور اگر اس سے نصاب پورا ہوگا تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بلکہ ہمارے فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کا بڑا مکان ہے، مثال کے طور پر آپ کے مکان میں 4، 6، 8 یا 10 کمرے ہیں، اور آپ کی ضرورت کے کمرے صرف 2 ہیں، آپ کی ضرورت کے علاوہ باقی جتنے بھی کمرے ہیں ان کو آپ نے مقفل کر دیا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، نہ سردی کے موسم میں آپ کے کام آتے ہیں، نہ گرمی کے موسم میں آپ کے کام آتے ہیں، تو ہمارے فقہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کمروں کا بھی، ان کی قیمت کا بھی شمار کیا جائے گا، اور نصاب میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ ایک تو بڑا فرق یہ آپ کو بتا دیا میں نے، اور دوسرا جو خاص اور سب سے بڑا فرق ہے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیے رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے، تو ابھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ جب آپ کے اس مال پر 1 سال گزر جائے گا اور آپ صاحب نصاب رہتے ہیں، آئندہ سال جب رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، کیونکہ ہولان ہول گزر گیا، آپ کے مال پر 1 سال گزر گیا، اور زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ آپ کے مال پر 1 سال گزر جائے۔ جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام سے 1 دن پہلے بھی آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس مال آ جاتا ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ یا پھر یوں سمجھیے کہ ایام قربانی میں، قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس کہیں سے مال آ گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو فوراً آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ دو بنیادی فرق میں نے آپ کے دائرے محبت میں بیان کر دیے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اب دوسری بات یہ کہ قربانی کے شرائط کیا ہیں، یعنی قربانی کون کون سی شرطوں سے واجب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، قربانی کے چند مخصوص شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط قربانی کی یہ ہے کہ جو قربانی اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، لہذا کافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے والے کا عاقل ہونا شرط ہے، لہذا مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم پر قربانی ہونا شرط ہے، مقیم ہونا، لہذا جو ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔
अब सवाल ये पैदा होता है कि साहिब निसाब इंसान कितने माल पर बनता है। यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि क़ुरबानी हम पर कब वाजिब होगी, कैसे वाजिब होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साहिब निसाब इंसान कितने माल पर बनता है, कितना माल इंसान के पास होना चाहिए। तो देखिए, इस पर मैंने पहले भी 2 वीडियो अपनी रिकॉर्ड कराई हैं ज़कात के मसाइल में तफसील से, पार्ट 2 और पार्ट 1 करके। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनको आप वहाँ से जाके तफसील से ज़कात के मसाइल में देख सकते हैं। बहरहाल मुख्तसर तौर पर मैं ये यहाँ पर अर्ज़ करता हूँ, मालिक निसाब होने के लिए 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या फिर इतनी रकम जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके, या ज़रूरत के अलावा इतना माल आपके पास में हो जो मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँचती हो, तब आप साहिब निसाब होंगे। और जब साहिब निसाब होंगे तब आप पर क़ुरबानी, आपकी अपनी तरफ से एक क़ुरबानी आप पर वाजिब होगी। ऐसे ही घर में जितने भी लोग अगर साहिब निसाब होते हैं तो और हर एक की तरफ से एक क़ुरबानी साल में एक बार करना ये वाजिब होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल इससे रिलेटेड आपके जहन में रहता है तो आप हमें मेल के ज़रिए वो सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।